ایک آدمی اپنی زمین کا ایک ٹکڑا بیچتا ہے، بیوی کے زیورات گروی رکھواتا ہے، رشتہ داروں سے قرض لیتا ہے، صرف اس ایک وعدے پر کہ 6 ہفتوں میں یورپ کا ویزا لگ جائے گا۔ پھر 6 ہفتے گزرتے ہیں، 6 مہینے گزر جاتے ہیں، اور ایک دن وہ ایجنٹ کا دفتر بند ملتا ہے، فون بند ملتا ہے، اور وہ آدمی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، یہ ہر سال ہزاروں پاکستانی خاندانوں کا حقیقی تجربہ ہے، اور اس کے پیچھے ایک پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ FIA کے اپنے اعداد و شمار دیکھیں تو تصویر خود واضح ہو جاتی ہے۔ دسمبر 2024 سے لے کر اب تک صرف انسانی سمگلنگ اور فراڈ کے 2421 مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور ان میں 3130 ایجنٹس گرفتار کیے جا چکے ہیں۔ FIA نے ان کے پاس سے تقریباً 96 کروڑ روپے کی جائیداد ضبط کی، 8.5 کروڑ روپے متاثرین کو واپس دلوائے، اور تقریباً 24 کروڑ روپے کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ صرف 2025 میں 39,000 سے زائد مسافروں کو ایئرپورٹ پر روک لیا گیا کیونکہ ان کے سفری دستاویزات یا ویزے مشکوک نکلے۔ اب یہ محض اعداد و شمار نہیں، ان کے پیچھے حقیقی کہانیاں ہیں۔ گجرانوالہ اور گجرات میں 5 ایجنٹس پکڑے گئے جنہوں نے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں نوکریوں کے جھوٹے دعووں پر 1 کروڑ روپے کے قریب رقم بٹوری، اور ان میں سے صرف ایک ایجنٹ نے 50 لاکھ روپے محض یہ کہہ کر لیے کہ وہ لیبیا کے راستے غیر قانونی طور پر یورپ پہنچا دے گا۔ اس طرح ایک اور کیس میں 10 افراد نے بیرون ملک نوکریوں کے نام پر شہریوں سے تقریباً 19 لاکھ روپے سے زیادہ اور $1100 بٹور لیے۔ یہ صرف چند مثالیں ہیں جو خبروں میں آ گئیں، اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ بہت سے متاثرین شرمندگی یا خوف کی وجہ سے رپورٹ ہی درج نہیں کرواتے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر لوگ بار بار اسی جال میں کیوں پھنستے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ کسی رشتہ دار یا محلے دار کی سفارش پر ایجنٹ سے رابطہ کرتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جان پہچان ہی کافی ضمانت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کے پاس ہر قانونی ایجنسی کا ایک باقاعدہ لائسنس نمبر ہوتا ہے جسے OEPL کہا جاتا ہے، اور اس نمبر کی تصدیق آن لائن چند منٹوں میں کی جا سکتی ہے، لیکن جذباتی دباؤ اور جلدی میں فیصلہ کرنے کی عادت کی وجہ سے یہ بنیادی سا چیک بھی اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے۔ اور یہاں ایک اور پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ صرف انفرادی لالچ یا بدقسمتی کا معاملہ نہیں۔ جب ملک کے اندر روزگار کے مواقع محدود ہوں اور بیرون ملک جانے کی خواہش ایک مجبوری بن جائے تو یہی مجبوری فراڈیوں کے لیے سب سے آسان ہتھیار بن جاتی ہے۔ حکومت نے اس مسئلے کو تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم کی سطح پر ہدایات جاری کی ہیں کہ غیر قانونی نقل مکانی کے خلاف قومی سطح پر آگاہی مہم چلائی جائے اور فنی تربیتی اداروں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ لوگ سرٹیفائیڈ ہنر کے ساتھ باہر جائیں، نہ کہ کسی دلال کے رحم و کرم پر۔ لیکن یہاں ایک تلخ حقیقت بھی ہے، جب FIA مشکوک مسافروں کو ایئرپورٹ پر روکتی ہے تو اکثر اسے عوامی سطح پر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ لوگ اسے ہراسانی سمجھتے ہیں، حالانکہ خود FIA کے حکام یہ وضاحت دے چکے ہیں کہ یہ روک تھام کسی کو ستانے کے لیے نہیں بلکہ جانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہ تضاد بھی اپنی جگہ ایک بحث کا موضوع ہے۔ ایک طرف نظام پر عدم اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ لوگ قانونی چیکنگ کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف وہی نظام غیر قانونی ایجنٹوں پر اعتماد کر کے خود کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اصل مسئلہ صرف چند بدنیت ایجنٹوں کا نہیں، اصل مسئلہ وہ خلا ہے جو مقامی روزگار کی کمی اور بیرون ملک جانے کی بے تابی کے درمیان موجود ہے۔ جب تک یہ خلا موجود رہے گا، فراڈی نئے طریقے ڈھونڈتے رہیں گے، چاہے قانون کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو جائے۔ اصل حل صرف گرفتاریوں میں نہیں، اصل حل اس شعور میں ہے جو ہر گھر تک پہنچنا چاہیے کہ ویزا کبھی بھی جذبات سے نہیں تصدیق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا ہے تو اپنی رائے ضرور شیئر کریں، شاید آپ کی بات کسی اور کو بر وقت سمجھنے میں مدد دے دے۔